بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے نہیں رہتے۔ روح پاؤں سے شروع ہو کر سینے کی طرف بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان کا سانس ایک ہی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف فرشتے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان بدعمال ہو تو پھر وہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس وقت دماغ ایک عجیب حیت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی زیادہ تر پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ہوتی ہے، لیکن انسان اس وقت تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک بے جان گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا رہتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ اس طرح انسان کی آنکھیں روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ موت کا فرشتہ روح کو قبض کرنے کے بعد جس طرف کو جلتا ہے اسی طرف انسان کی پتلیاں چلی جاتی ہیں اور آخری بار انسان اسی طرف دیکھتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی آنکھوں کا نور ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا جسم بے جان ہو چکا ہوتا ہے۔ روح قبض ہونے کے بعد انسان کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جس میں روح تکلیفوں کے تہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے، جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتی، یا اس سے زیادہ یہ کہ کچھ لمحوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں آج تک کوئی زندہ نہیں رہ سکا، جو بھی آیا ہے اس نے مرنا ہے۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ گناہ گار کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے خاردار درخت پر سوتی کپڑے کو لٹکایا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو آسان موت عطا فرمائے اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے، جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے راستہ چھوڑا ہے۔ اسی طرح کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سفر آخرت کو بھی آسانیاں بخشے، آمین۔